عزیزان محترم، سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ذمہ دار بھائی کاشت سے اکثر تقریباً گندم کی کٹائی میں فارغ ہو چکے ہیں اور بہت سے بھائی ابھی تک گندم کاٹنے میں مصروف ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے علماء خطبہ اپنے ممبروں پر عشر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے عشر کی اہمیت اور مسائل کا تذکرہ کروں گا، لیکن ایک چیز واضح رہے اور انشاءاللہ بیان میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن میں ابتدا میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عشر کے مسائل کا تعلق صرف گندم کے ساتھ ہے، یا عشر کے مسائل کا تعلق یہ چارہ اور بوسا اٹھانے کے ساتھ ہے، بلکہ عشر کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو ہم پیداوار حاصل کرتے ہیں، وہ گندم ہو، وہ چنا ہو، وہ جوار ہو، وہ مکئی ہو، وہ سال بھر میں پلٹ پلٹ کے آنے والے چارہ ہو، اور اسی طرح جتنی چیزیں مقصد کے لیے لگائی جائیں تو ہر ایک پر عشر لازم ہوتا ہے، اور اس کے مسائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم اپنی کھیتی کاٹو، اس کھیتی کاٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ اب اللہ کا ایک حکم تھا عشر سے متعلق، لیکن ایک نکتے کی بات آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن کا انداز، اللہ جل جلالہ کا طریقہ ساری دنیا کی عدالتوں سے، مقننہ سے جدا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ آرڈر دیتی ہیں، قانون بتاتی ہیں، حکم جاری کر دیتی ہیں کہ اس پہ عمل کرو، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے ہم تمہیں سزا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دینے سے پہلے انسان کا ذہن بناتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ اس پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا کہ کھیتی کاٹنے کے وقت کھیتی کا حق ادا کرو، لیکن اس حکم دینے سے پہلے اللہ نے ایک پوری تمہید باندھی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے۔ کیسے باغات بنائے؟ کوئی باغ ایسے ہیں کہ ان کے اندر بیلدار درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بغیر بیلوں کے درختوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مختلفاً اکلہ، ان کا کھانا دیکھو، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ اللہ نے کھیتیاں تمہارے لیے بنائیں، والنخل، کھجوروں کے باغات تمہارے لیے بنائے، اور اللہ نے تمہارے لیے زیتون بنایا، تمہارے لیے انار بنایا۔ کسی کا ذائقہ ملتا جلتا نظر آئے گا، کسی کے ذائقے جدا جدا نظر آئیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جتنے کا جتنا ہے سارے کا سارا اٹھا کے مجھے دے دے، بس میں اتنا ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں سے کلوا من ثمرہ، جب یہ پھل پک جائیں تو خوب کھا، اپنے بچوں کو کھلا، گھر والوں کو کھلا، کوئی پابندی نہیں ہے، بس اس میں سے میری مخلوق جو غریب ہے ان کو ادا کر دیں، ان کو دے دے تھوڑا سا۔ میں زیادہ نہیں کہتا، بلکہ کیا ہے، اگر تیری زمین عشر میں، میرے دوستو بات یاد رکھنا، شریعت نے کتنا آسان کام کیا ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں،
عشر عربی میں 10 کو بولتے ہیں۔ اب 2 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ زمینیں جو قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہیں، بارش سے، ندی نالوں سے، چشموں سے، ان کو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نہیں لگانا پڑتا، ان پہ الگ سے پانی پیسوں کا لے کے نہیں لگانا پڑتا۔ اللہ نے دونوں کی تقسیم جدا جدا کر دی کہ وہ زمین جو ندی نالوں سے سیراب ہو، جو دریاؤں سے سیراب ہو، اس میں زمیندار کو پانی کے پیسے کی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، گھنٹوں کے حساب سے پیسے نہیں دینے پڑتے، اس لیے اس کے عشر کی مقدار زیادہ رکھی اور اس کے عشر کی مقدار کم رکھ دی۔ اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا کہ تیری جتنی پیداوار ہو، قدرتی وسائل والے سے کہا کہ اگر تیری زمین چشموں سے سیراب ہوتی ہے تمہیں کل پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا، اور یہ جو ہماری زمینیں ہیں ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہیں، گھنٹوں کے حساب سے پانی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ تم آسان کام ہے، تم اپنی پیداوار کا 20واں حصہ دے دو، نصف عشر، 10ویں کا آدھا یعنی 20واں حصہ۔ گویا کہ آسان بات ہو گئی کہ جس آدمی کی زمین ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے وہ 20 من اگر گندم نکل آئے تو 1 من اللہ کے راستے میں دے دے، اور وہ جن کی زمینیں بارش ندی نالوں سے سیراب ہوتی ہیں اگر ان کی پیداوار 10 من نکل آئے تو 1 من اللہ کے راستے میں دے دے۔ یہ آسان حساب۔ کوئی آدمی پیسے دینا چاہتا ہے تو پیسے دے دے، کوئی پیداوار دینا چاہتا ہے کوئی پیداوار دے دے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا کلو من ثمرہ، اس میں سے خود کھاؤ، یعنی باقی سارے کا سارا تمہارا ہے۔ اب دیکھو نا، 20 من میں سے 19 من اللہ کہہ رہے ہیں تم کھاؤ، 19 من اپنے بچوں کو کھلاؤ، 1 من بچا ہے وہ 1 من میرے راستے میں لگا دو۔ کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ قرآن کا، حدیث کا مزاج یہ ہے کہ اللہ پہلے ذہن بنا کے اپنا تعارف کروا رہے، اس لیے کہ جب آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے، فطرتی بات ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے، تو آدمی کے لیے بات ماننا آسان ہو جاتی۔ ایس ایچ او کو میں جا کے بلاؤں تو ہو سکتا ہے ہمارے جیسوں کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ایس ایچ او کو ڈی ایس پی بلائے دوڑتا ہوا جائے، ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے تو دوڑتا ہوا جائے، اور ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے تو دوڑتا ہوا جائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے تو دوڑتا ہوا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے کندھے پہ لگے ہوئے ستار، اس کا عہدہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے حکم کی پاور کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعارف کرواتے ہیں کہ اے بندے یہ زمین میرے لیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی انسان اپنے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے کی طرف تو غور سے دیکھے کہ یہ کھانا تمہیں کیسے مل گیا۔ ہم نے دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے، کبھی غور کیا کہ یہ کھانا میرے سامنے پک پکا کے کس طرح آ گیا؟ اس ایک روٹی کے ایک نوالے کے پیچھے اگر تو غور کرتا تجھے اللہ کا کتنا بڑا نظام نظر آتا کہ اس ایک روٹی کے ایک لقمے کے پیچھے سمندر کی طاقتیں لگی، ہواؤں کا نظام چلا، بادلوں کا سسٹم چلا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہوائیں چلائیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوائیں چلائیں، اور کیسی ہوائیں؟ ہوائیں چلتے چلتے بادلوں کو اڑاتی ہیں، بادلوں کو لا کے سمندر کے اوپر لاتی ہیں، سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، بادلوں میں اللہ پانی کو سٹور کرتے ہیں، ہوا بادل کو اڑاتی ہے، کتنا منو ٹن پانی لے کر ہوا بادلوں کے ساتھ چلتی ہے، چلتے چلتے اللہ کا حکم آتا ہے اے بادل یہاں برس جا،
बादल बारिश बरसाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं अन्ना सबबना अलमाअ सब्बा, तेरे इस रोटी के पहुंचने पे हमने आसमानों से पानी बरसाया। अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जिसको तुम पीते हो, कभी तुमने गौर किया इस पानी को तुम उतारते हो या हम आसमानों से उतारते हैं? ये पानी कौन बरसाते? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह वाक़िया पढ़ रहे, यही आयत पढ़ रहे। पहली आयत आई अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, भला ये तो बताओ ये जो तुम मनी के कतरे टपका के आते हो, इससे इंसान तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? इस गंदे नुत्फे पे इंसान की शक्ल कौन बनाते है? हजरत अली आयत पढ़ के रुक के कहते हैं बल अंत या रब, ए अल्लाह तू ही बनाने वाला है। फिर आगे कुरान की आयत आती अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, भला ये तो बताओ जिस पानी को तुम पीते हो इसको आसमानों से कौन उतारता है? अगर अल्लाह इस पानी को लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर अल्लाह इस पानी को कड़वा कर दे तो कौन इसको मीठा करे? इसको मीठा करने वाला कौन? फलौला तशकुरून, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। एक मालिक, मिल का मालिक आपको 10,000 तनख्वाह दे, उसका शुक्रिया अदा करते हो। कोई 20,000 तनख्वाह मिले, उसको सर सर कह के पुकारते हो, क्या अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? हर वक्त पीने को पानी मिलता है। अगर अल्लाह आसमानों से पानी बरसाना छोड़ दे तो क्या जमीनों से फसल निकल आए? ये कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं जिम्मेदारों के आपस में पानी पे। कभी गौर किया कि ये पानी उतारने वाला कौन? फिर अल्लाह की शान देखें, ये बादल चलते चलते यहाँ बारिश की जरूरत होती है, अल्लाह वहां पानी बरसाते हैं। फिर ये नहीं है कि बारिश जमीन पे पड़ी रहे, फायदा उठाना है तो उठाओ। अल्लाह जमीन के मसों के अंदर इस पानी को ले जाते हैं, जमीन के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। बल्कि अभी ताज़ा ताज़ा खबरें मौसमियात वाले और महकमे वाले कह रहे थे बड़ी देर हो गई बारिश नहीं हो रही। अगर बारिशों का सिस्टम यूं चलता रहा, बारिशें न हुई तो आने वाले हालात में पानी के कम होने का खतरा है। अल्लाह बारिशों के जरिए से जमीन के अंदर पानी स्टोर करते हैं। कैसा पानी? बाहर से गदला अंदर जाता है और जब अंदर से बोर करके निकालो साफ सुथरा पानी निकलता है। अगर अल्लाह पानी को गंदा कर दें, खुदा न खास्ता, जैसे अल्लाह सूरह मुल्क में कह रहे हैं कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, अगर मैं इस पानी को गहराई में ले जाऊं, तुम्हारे बोर करते रहो करते रहो करते रहो, तुम पानी को ढूंढ ढूंढ के थक जाओ पर तुम्हें पानी न मिले, तो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पास पानी लेके आए? कौन सी ताकत है? मेरे दोस्तों, हमारे तो अल्लाह के फजल से पंजाब में पानी बहुत है। कभी आप बलूचिस्तान जाएं, बलूचिस्तान के पहाड़ों में हमने वक्त गुजारा, कुछ देर के लिए रहे। वहां हमने देखा कि पहाड़ों के अंदर इतना कम पानी कि जो बारिश बरसती है एक खड्डा खोल देते हैं, उसमें पानी जमा करते हैं। वो पानी कई दिनों तक उसी से जानवर पीते हैं, उसी से इंसान पीते हैं, उसी से लोग वुजू करते हैं, उसी पानी को घरों में ले जाते हैं। उसी पानी के साथ अपना गुस्ल करने के लिए एक लोटा पानी काफ़ी हो जाता था। थोड़े से पानी के साथ वुजू कर लेते थे। हज़ारों मील सफ़र करके बंदा जाए तो कोई एक चश्मा पानी का पहाड़ की ओट में निकल रहा होता है। घंटा बैठ के वहाँ पानी का एक छोटा सा बर्तन निकलता है, फिर उस पानी को बंदा ज़ाया करे। हमारे तो यहाँ कूलर में पानी पीते हुए आदमी गिलास धोता है, 3-3 4-4 गिलास पानी के ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। पानी में वुजू के लिए टूटी खोल के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह मिसवाक हो रही और पानी चल रहे। इसलिए ये पानी की नेमत की नाकदरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
تم جاری نہر کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہو پھر بھی پانی ضائع نہ کرو۔ اب آدمی سوچے کہ نہر سے پانی لینے سے میرا کیا پانی کم ہو جائے؟ تو میرے دوستو بہرحال یہ پانی کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نعمت تمہیں عطا کرنے والا کون؟ اور پھر وہ جو پانی بچتا ہے نا، اس بچے ہوئے پانی کو اللہ لے جا کے پہاڑوں پہ برساتے ہیں کہ سارا پانی زمین پہ نہیں برسا دینا، یہ کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ اللہ ان بادلوں کو چلاتے ہیں، پہاڑوں پہ برساتے ہیں، پہاڑوں پہ برف بنتی ہے، اللہ برف بنا کے ساری سردیوں میں اس پانی کو سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے فریج میں جمع کر دیا، اب جتنی جتنی ضرورت پڑے گی، گرمی پڑتی چلے جائے گی، پانی پگھل پگھل کے سمندر، ندی، نالے، چشموں کے ذریعے آتا چلا جائے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ذہن بنا رہے ہیں اللہ کہ یہ تو بتاؤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، تیرے سامنے کھانا آیا، بتا اس کھانے پہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا۔ زمیندار تو کھیتوں میں گیا اور اس نے جا کے اپنے بیج کو یوں مٹھی بھر کے بکھیر دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی زمیندار کاشت کرتے ہوئے ایک ایک بیج پکڑ کے لگا رہا ہو، سیدھا کر رہا ہو، لائنوں میں لگا رہا ہو، بلکہ ہاتھ میں مٹھی بھرتے یوں پھینک کے آ جاتے؟ وہ کون ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اور بالکل ایک ایک دانے کو اکیلے اکیلے نکالتے؟ اللہ فرماتے ہیں اَنَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم ہی ہیں زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کر اس میں سے ایک نرم سا پودا نکال دیتے۔ سخت زمین ہے، اس میں سے ایک نرم سا پودا نکلتا ہے، اس پودے پہ اللہ دانوں کا ایک چھٹا لگاتے، اس دانوں کی اس شاخ پر کتنے دانے ایک شاخ سے نکل آتے ہیں۔ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کا سب تیرے لیے بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بھئی یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اپنا ذہن بناؤ، جب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، پھر اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اشکال پیدا نہیں ہو۔ قرآن نے دو قصے سنائے ہمیں، اس کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے اور بخیل آدمی کے، جو یہ سمجھتے ہیں۔ آج میرے دوستوں کے زمینداروں کو بیچاروں کو جا کے آپ کہو نا بھائی جان عشر ادا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب عشر کیا بھلا ہوتی، عشر کیا بھلا ہوتی۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ تو ساری پیداوار پہ، ایک آدمی ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا زمینداروں عشر ادا کیا کرو، پھر سارا سال روتے رہتے ہو، سپرے مہنگی ہو گئی، کبھی کہتے ہو کھاد مہنگی ہو گئی، کبھی کہتے پانی مہنگا ہو گیا، کبھی کہتے حکومت آ گئی، حکومتوں نے مہنگائی کر دی، یہ روتے رہو گے سارا سال، اور کبھی کہتے ہو مولوی صاحب بارش کی دعا کرو۔ جب زمیندار بارش مانگتے ہیں بارش نہیں ہوتی، جب مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ بارش نہ برسانا، اللہ دبا کے بارش برساتے۔ وجہ کیا بن گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اور عیب دماغ یہاں پھنسا ہوا ہے، کہتے لگتا سپرے کمزور ہے، لگتا ٹریکٹر والے نے صحیح بہائی نہیں کی، لگتا لگانے والے نے صحیح نہیں لگایا، لگتا ہے میں نے پانی کم لگائے ہیں۔ دماغ اسباب میں پھنسا ہوا ہے۔ کبھی اس طرف بھی توجہ گئی ہے کہ تو نے زمین کا عشر ادا کیا کہ نہیں کیے؟ اور جو اللہ کا حق تھا اس میں سے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سورہ قلم میں اللہ اس کا واقعہ سنا رہے ہیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. پورا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں. یہ واقعہ کیا ہے؟ یمن کی بستی میں یہ باغ اب بھی، یہ حصہ اب بھی موجود ہے. یمن کے اندر ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا. یہ نیک آدمی اللہ کی راہ میں اپنی پیداوار کا حصہ نکالا کرتا تھا، لیکن یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد جب اس کی اولاد آئی، وہ نری کنجوس اولاد تھی، بخیل اولاد تھی. اچھا، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح. یہ بخیل سے بھی پرلے درجے کا آدمی. سخی، میرے دوستو، سخی اللہ کو بہت پسند، بخیل اللہ کو بالکل پسند نہیں. بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. سخی آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور سخی آدمی جہنم سے دور جنت کے قریب ہو جاتا ہے. یہ شحیح، بخیل کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں پہ مال خرچ نہ کرے، اپنے پہ کرے، لوگوں پہ مال خرچ نہ کرے. شحیح کس کو کہتے ہیں؟ نہ لوگوں پہ خرچ کرتے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے. اللہ حفاظت فرمائے اس سے. باپ فوت ہو گیا، باپ کے جانے کے بعد اولاد آئی. اولاد بڑی ڈھوڑ شیار تھی، بڑی سمجھدار، بڑی تیز چالاک تھی. کہنے لگے ہمارا ابا تو بے وقوف تھا، سارا مال مسکینوں کو کھلا دیا کرتا تھا، سارا غریبوں کو دے دیتا تھا. آج کے بعد ہم ایسا کریں گے، ہم اپنی کھیتی اس طریقے سے کاٹیں گے کہ آج کے بعد کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے، کسی غریب کو کچھ نہیں. ہم ہوں گے تو ہم کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، پتر ابے تو بھی زیادہ سمجھدار ہیں، پتر ابے سے بھی زیادہ سمجھدار. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج کے بعد کسی کو کچھ نہیں دیں گے، یہ ہمارا ابا تو بے وقوف ہے، ایسے ہی غریبوں کو کھلاتا رہتا ہے، مسکینوں کو دیتا رہتا ہے. رات کو مشورہ کیا. اس زمانے میں ترتیب تھی، اب بھی یہ ترتیب کہیں نہ کہیں تو ہے کہ جب فصل کاٹے نا تو کچھ غریب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دے دو، کوئی تھوڑا بہت دے دو. تو اس زمانے میں جب فصل کٹتی، جب باغ کا پھل توڑتے تو غریب لوگ باغ کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. اب انہوں نے کیا مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر دن چڑھے ہم باغ کے پھل توڑیں گے تو کئی مسکین آ جائیں گے، ہم نہیں دیں گے تو شرمندہ ہوں گے. آپس میں رات کو مشورہ کر رہے ہیں. ان کی اس بخیلی کے مشورے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا دنیا کو سنانے کے لیے. رات کو بیٹھ کے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کہتے صبح سویرے سب سے پہلے باغ میں جائیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے، جلدی جلدی فصل کاٹیں گے، اپنے باغ کا پھل حاصل کریں گے. لوگوں کی آنکھیں کھلنے سے پہلے پہلے ہم گھروں کو پلٹ آئیں گے، نہ کوئی مانگے گا، نہ ہمیں کوئی دینے کی ضرورت پیش آئے. اللہ کہہ رہے ہیں ادھر ان کے مشورے چل رہے ہیں، ادھر اللہ کا آسمانی نظام چل رہا ہے. یہ رات کو ساری رات مشورہ کر کے صبح کو اٹھے، سویرے سویرے اپنے کھیتوں کے اندر پہنچے، لیکن اللہ کی طرف سے اس باغ پہ عذاب آیا. اللہ نے آسمان سے آگ برسائی اور اللہ نے سارے کے سارے باغ کو جلس کے رکھ دیا. پورے کا پورا باغ مٹ چکا تھا. حتیٰ کہ اندازہ لگائیں، قرآن کہتے ہیں جب یہ صبح کے وقت اپنے باغ کے پاس پہنچے تو باغ کو دیکھ کے کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ہماری زمین نہیں ہے، ہماری زمین تو کوئی اور ہے، یہ ہماری زمین کہاں ہے؟ لیکن ان کو کہنے لگے نہیں نہیں، زمین یہی ہماری ہے. اور بدبختوں، جو رات کے مشورے کیے تھے اللہ نے اس کا برا انجام ہمیں دکھا دیے، اور ساری کی ساری فصل نیست و نابود ہو گئی. اور پھر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے آئے کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا. یہ اس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزمایا جیسے تم سے پہلے باغ والوں کو آزمایا. اس لیے بھائیو، ذمہ دارو، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو اگر اللہ نے گندم دی ہے، آپ کو اللہ نے اگر چارہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے اگر جو ہے گنا دیا ہے، تو اس میں سے کم از کم اتنا تو ضرور کرو کہ 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دوں. کل کو کیا ہوگا؟
کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پریشانی بن گئی، کوئی حالات خراب ہو گئے. ابھی بلکہ ایک بندہ مجھے پچھلے سال میں نے اسے کہا کہ یار عشر دیا کرو، کہتا جی انشاءاللہ کوشش کریں. عشر نہیں دی. اس نے بیچارے نے گاجر بیچ دی، گاجر لگائی. مجھے کہتے مفتی صاحب اس سال میں نے پوری پابندی سے عشر دینے. میں نے کہا پچھلے سال تو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس سال پابندی سے کیوں عشر دینے؟ کہتے گاجر بیچی، گاجر نے میری توبہ کرا دی، گاجر نے میری توبہ کرا دی. مجھے پتا چل گیا کہ کتنا گھاٹا مجھے پڑا. منڈی لے گیا بیچنے کے لیے. جب واپس آیا تو یقین مانے فصل کی پیداوار کے پیسے جیب سے ادا کرنے پڑے. نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. اور اس لیے ہم لوگوں کہتے ہیں پہلے توبہ کر لو مولویوں کی باتیں سن کے، حالات تمہیں توبہ کروا دیں گے. اگر دینداروں کی باتوں کا آج مذاق اڑاتے رہے، جی مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں، کرتے رہو، ایک نہ ایک وقت ہے. دیکھیں شادی کے لیے کب سے علماء کہہ رہے ہیں سادہ کرو، سادہ کرو، سادگی سے کرو، سادگی سے کرو. کہتے نہیں ہم دبا کے کریں گے، ہم دھوم دھام سے کریں گے. اب جب حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں اب کہتے شادی سادہ ہی اچھا ہے، سنت کے موافق ہی کرنے کے بڑے فوائد ہیں. اس سے جی دیکھیں بڑا اچھا نظام. ہم نے کہا یہ حکمتیں تو ہم پہلے بہت سنا چکے ہیں، اس وقت تو آپ کے دماغ میں بھیجے میں نہیں آئیں، ابھی بڑی حکمتیں سمجھ میں آ رہی. اس لیے اصل کیا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے آدمی توبہ کرے کہ یار اللہ کا حکم ہے، مجھے نفع ہو میں تب بھی اللہ کا حکم مانوں گا، مجھے نقصان ہو میں تب بھی اللہ کا حکم مانوں گا. اس لیے کہ یہ پیداوار میری تو ہے ہی نہیں، یہ تو اصل میں اللہ کی. دوسرا قصہ اللہ نے اصحاب کہف کے سورہ کہف کے واقعے میں سنایا. فرمایا سنا دیجئے اے نبی جی، وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان دو آدمیوں کا قصہ. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. کہ ایک آدمی کے دو باغ تھے. اللہ کہہ رہے ہیں باغ بھی کیسا خوبصورت تھا کہ باغ انگوروں کے تھے. زیارت میں ہم نے انگوروں کے باغات دیکھے، کتنے قیمتی باغات انگوروں کے. اللہ کہہ رہے ہیں دو انگوروں کے باغ تھے. ان باغوں کی دوسری صفت یہ تھی کہ باغ کے کنارے پہ نا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باڑ لگا دیتے ہیں اور تار لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ باغ میں داخل نہ ہو سکے. اللہ فرما رہے ہیں اس کو تار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اس کے باغ کے کنارے پہ کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا رکھی. کھجور کے درخت مضبوط قسم کے، اور کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، اس کے سائے سے نیچے فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہم نے اس کے ارد گرد کھجوروں کا بہت بڑا درخت لگا دیا تھا، ساری طرف کھجوروں کی باڑ تھی. تیسری صفت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے باغ سارا سال پھل لاتے تھے، کبھی اس کے پھل میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. چوتھی بات قرآن کہتے ہیں ان باغات کی صفت یہ تھی کہ ان کے بیچ میں نہر چل رہی، ان کے بیچ میں نہر چل رہی. دیکھو نا آپ زمیندار جو جن لوگوں نے زمیندارہ کیا ہو یا جن لوگوں نے کبھی باغ لگائے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے اہم پوائنٹ اللہ نے ان کو دے دیے. نمبر 1 اللہ نے ان کو انگوروں کے باغات دیے. نمبر 2 اللہ نے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی. نمبر 3 اللہ نے بیچ میں پانی کا بندوبست کیا. نمبر 4 کھیتی بھی اللہ نے اندر لگا دی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کھیتی بھی ان کے درمیان میں تھی. 5 اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اس بندے کے پاس موجود. لیکن عادت وہی جتنا مرضی مل جائے. پرانے زمانے کے سیانوں کو بوڑھوں کو آپ پوچھ لیں کیا گندم کی پیداوار کی شرح اتنی تھی جتنی ابھی؟ وہ کہیں گے نہیں اتنی نہیں تھی، اس سے بہت کم تھی. لیکن آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کبھی گھر میں فاقے نہیں تھے،
کبھی گھر میں شکوے نہیں تھے، کبھی گھر میں لڑائیاں نہیں تھی۔ آج جس سے بھی پوچھ لو پیداوار کی شرح بھی زیادہ ہے، گھروں میں لڑائیاں بھی ہیں، زبان پہ شکوے بھی ہیں، اور جی پوری نہیں پہنتی، اور جی حالات ٹھیک نہیں ہوندے۔ یہ حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کرو میرے دوستو۔ 5 بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں پاس تھی، اس کے مقابلے میں اس کا ایک رشتہ دار، اس کا دوست، غریب آدمی، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ غریب آدمی ایک دن اس مالدار کے پاس سے گزرا۔ مالدار آدمی اس کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یہ دیکھو اللہ نے مجھے، میرے پاس کتنا بڑا باغ ہے، یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اگر قیامت بھی آ گئی تو میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور اگر میں مر بھی گیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ مجھے اسی طرح کے باغ دیں گے۔ یہ میری محنت ہے، یہ میری ذاتی کمائی ہے، میں نے اپنے خون پسینے سے اتنا خوبصورت باغ بنایا۔ اللہ کو اس کے یہ جملے پسند نہیں آئے۔ اس غریب آدمی نے بھی اسے کہا تکبر نہ کر، اکڑ نہ، اترا نہیں، یہ تیری ذاتی محنت نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ کی دین ہے، اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے جب تو باغ میں داخل ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے اگر کسی بچے کو نظر لگے تو یہ دم کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی گھر میں داخل ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی چیز خوبصورت لگے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھوا رکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ امام صاحب قرآن میں تو اللہ نے یہ دعا باغ والوں کے لیے لگائی، باغ والوں کے لیے، آپ نے گھر کے پیشانی پہ یہ دعا لگا رکھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر کو اور اپنی اولاد کو باغ ہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا باغ ہی تو ہے۔ تو وہ غریب آدمی نے اس مالدار سے کہا کہ جب تو باغ میں داخل ہو تو یہ کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اکڑ رہے، لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی چاہے غریب آدمی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے تجھ سے بہتر عطا فرما دے اور کل کو یہ تیرا باغ تباہ و برباد ہو جائے، تو ایسا نہ کر۔ لیکن وہ بات مانا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن کیا ہوا، دونوں کے دونوں اٹھ کے آئے، صبح کے وقت جب باغ میں پہنچے، وہ باغ جس کو اللہ نے 5 نعمتیں عطا کر رکھی تھی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ وہ سارے کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر پچھتانے لگا کہ اوہو میں نے یہ کیا کر دیا، میں اللہ کی تعریف کر دیتا، میں اللہ کی شان بیان کر دیتا۔ میرے دوستو یہ قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دے رکھا ہے زکوٰۃ اہتمام سے دو، نفلی صدقے کثرت سے دو۔ اگر اللہ نے ہمیں پیداوار دے رکھی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، تو اللہ کے راستے میں پیداوار کا عشر نکالو، نصف عشر نکالو، علماء سے مسئلے پوچھ پوچھ کے نکالو۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پہ دور دور تک لوگوں کا تصور ہی نہیں ہے عشر نکالنے کا۔ اگر کوئی بہت دیندار آدمی ہے وہ عشر پتہ کیا نکالتے ہے، وہ کہتے ہیں تھریشر لگ گئی ہے، ایک تھیلا اٹھا کے قاری صاحب کو دے آؤ، عشر ادا ہو گیا۔ چودھری صاحب اپنی زمین کا حساب لگایا ہے، تیری زمین سے پیداوار تو نکلی 80 من اور تو ایک تھیلا دے کے گزارا کر رہے اور بڑا خوش ہو رہے، چوڑا ہوتے پھر رہے کہ الحمدللہ میں نے عشر ادا کر دیے۔ سارا سال ذمہ دار۔ میرے دوستو یہ مسئلہ یاد رکھیں اچھی طرح توجہ سے، جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی، شریعت نے جانوروں پہ 5 بھینسیں 1 بھینس دے دو، 40 بکریوں پہ 1 بکری دے دو، 200 ہو جائیں، اس طرح ترتیب چلتی ہے، پورا نصاب ہے۔ لیکن وہ جانور جن کے چاروں کا عشر نکالا جاتا ہے، وہ جانور جو اپنے گھروں کی زمینوں پہ کھاتے ہیں، ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
اللہ نے یہ بھی تو تم پہ احسان کیے، تمہارے اوپر یہ نہیں کہا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ نکالو، بکریوں کی زکوٰۃ نکالو، تمہیں یہ کہا ہے کہ ان بکریوں کو جو تم چارہ کھلاتے ہو اس چارے کی زکوٰۃ نکال دو۔ بکریوں کی نکالنے کی ضرورت نہیں، جانوروں کی نکالنے کی ضرورت نہیں، بس اس چارے کی زکوٰۃ دے دو، تمہارا یہی عشر کافی۔ اب وہ کوئی مشکل کام، آسان سی ترتیب اللہ نے بنا رکھی۔ اس لیے میرے دوستو، تمام ذمہ داروں سے سارا سال ہر پیداوار پر عشر ہے۔ کسی نے ایک مرلہ زمین پہ پیداوار لگائی، اس پہ بھی عشر، کسی نے ایک دوارہ لگائی، اس پہ بھی عشر، کسی نے ایک کنال لگائی، اس پہ بھی عشر، گنا ایک دفعہ آ گیا، اس پہ بھی عشر، جتنی بعض چارے ایسے ہیں ذمہ دار جانتے ہیں کہ وہ سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بلکہ اب تو ایسی فصلیں آ رہی سارا سال ہوتی رہتی، تو جتنی دفعہ بھی آپ نے فصل کاٹنی ہے ہر دفعہ اپنی فصل پہ عشر ادا کرنا ہے۔ اور عشر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی میں نے بتا دوں کہ عشر ادا کرتے وقت، عشر میں نے بتا دیا جو شروع میں نہیں آئے وہ بھی سن لیں کہ عشر کیا ہے، اپنی پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دو، 20 من میں سے 1 من نکال دو۔ عشر نکالتے وقت میرے دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عشر خرچے نکالے بغیر ادا کرنا ہے، عشر خرچے نکالے بغیر ادا کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں ٹیوب ویل کے پیسے 10,000، ٹریکٹر والے کے پیسے 10,000، اور جناب میں نے بیج لگایا اس کے پیسے اتنے ہزار، اور میں نے محنت مشقت کے لیے ایک ملازم لگایا اس کے پیسے اتنے ہزار۔ اگر اتنے خرچے ڈال کے حساب لگاؤ گے نا تو آخر پہ عشر کے حقدار آپ خود بن جاؤ گے۔ اسی لیے خرچے نکالے بغیر، ہر چیز کا خرچہ نکالے بغیر، اپنی کل پیداوار میں سے تھریشر کا خرچہ نہیں نکالنا، ملازموں کی کٹائی کا خرچہ نہیں نکالنا، یہ سارے خرچے نکالے بغیر اس تھریشر میں سے اس وقت جو آپ کو پیداوار حاصل ہو اس میں سے عشر نکال لیں۔ ہاں، اتنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جو آپ نے گندم اٹھا کے اگر شہر تک لے جائیں یا پھل اٹھا کے منڈی تک لے جائیں یا آپ کو لے جانے میں رستے کے جو اخراجات آئیں، شریعت کہتی ہے یہ خرچے آپ نکال سکتے ہیں، لیکن پیداوار کے حاصل ہونے سے پہلے جتنے خرچے آئیں وہ سب کے سب نکالے بغیر عشر ادا کرنا ہے، اپنے خرچے بعد میں نکالیں۔ اسی طرح میرے دوستو، بعض لوگ اپنی زمینیں کسی کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، ٹھیکیدار ہے سال بعد، اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ چل پڑا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ٹھیکے پہ زمین دینا ناجائز ہے۔ وہ اصل میں ان کو غلط فہمی ہوئی، یہ بات غلط ہے، ٹھیکے پہ زمین دینا جائز ہے، صحابہ کرام ٹھیکے پہ زمینیں دیتے رہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے پہ زمین دینے سے منع فرمایا، وہ اللہ کے نبی نے بطور شفقت کے فرمایا، بطور خیر خواہی کے کہ اپنے بھائی کو مفت میں دے دو، کیوں پیسے لیتے ہو اس سے؟ لیکن جب صحابہ نے آ کے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہم ٹھیکے پہ زمینیں لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، کوئی تنکیر نہیں کی، کوئی برا نہیں۔ دیکھیں، اسلام کے احکامات بعض خیر خواہی کے طور پہ ہوتے ہیں، اس میں گناہ کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ برتن کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہو، یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں، برتن کا درمیان میں آ گیا، برتن کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہو اس حصے میں سے کچھ نہ پیو، دودھ نہ پیو، پانی نہ پیو۔ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جو برتن کا اگر ایک کنارہ ٹوٹ جائے تو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، اس کو پھینک دو۔ لوگ پانی نہیں پیتے، کہتے یہ برتن کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس سے پانی پینا مکروہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ برتن کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس حصے میں سے پانی نہ پیو۔
یہ آپ نے بطور خیر خواہی کے فرمایا کہ اگر کوئی پانی پیتے ہوئے کوئی زخم ہو جائے یا بعض دفعہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ میں کوئی گندگی جمع ہو جاتی ہے تو آدمی کو طبعی طور پر پیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. یہ حکم کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی ٹوٹی ہوئی جگہ سے بھی پانی پی لے تو گناہگار نہیں ہوگا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ بات ارشاد فرمائی ٹھیکے پہ زمین دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عشر کس پہ آئے گا؟ ٹھیکیدار پہ آئے یا مالک زمین پر آئے؟ تو میرے دوستو یہ شریعت کا اصول یاد رکھ لیں. اصول کیا ہے؟ جو پیداوار حاصل کرے گا عشر بھی وہی ادا کرے. جس کے پاس پیداوار جائے گی عشر بھی وہی دے گا. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیکیدار ہی پیداوار لے کے جاتا ہے، اس لیے عشر بھی زمین کا ٹھیکیدار ادا کرے. اب ٹھیکیدار بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیکہ بہت مہنگا ہو گیا، سارا سال کے سپرے کے خرچے، پانی کے خرچے، اور اوپر سے جناب اتنا مہنگا ٹھیکہ، اور اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشر ہم ادا کریں. تو ہم کہتے ہیں بھئی اگر آپ کو مہنگا لگتا ہے تو آپ نے پنگا کیوں لیا؟ کیوں زمین لی آپ نے؟ آپ نے اسی لیے لی کہ آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، اور فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. ویسے ہی ہمارے ذمہ دار طبقے کو تھوڑی سی رونے کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ قرآن میں بھی بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اس لیے میرے دوستو عشر ٹھیکیدار پر آئے. دوسری شکل یہ ہے کہ زمین بٹائی پہ دے رکھی، زمین بٹائی پہ دے رکھی، تو اس صورت میں اگر تو آپ نے یہ طے کر رکھا آدھی پیداوار تمہاری ہوگی، آدھی پیداوار میری ہوگی، یا کچھ پیداوار کا حصہ میرا ہوگا، باقی پیداوار تمہاری ہوگی، آسان مسئلہ ہے. جو جتنی پیداوار حاصل کرے گا اتنا عشر ادا کر دے. اور رہی بات یہ کھیتوں پہ لگے ہوئے درختوں کی، جو خود بخود درخت اگر اگ آئے، آپ نے نہیں لگائے یا وہ لگے آپ کا مقصد نہیں تھا لگانے کا، تو میرے دوستو اس پہ کوئی عشر نہیں. لیکن اگر آپ اسپیشل درخت لگاتے ہیں لکڑی حاصل کرنے کے لیے تو اس پہ عشر ہوگا، یا آپ درخت لگاتے ہیں پھل حاصل کرنے کے لیے تو پھلوں پہ آپ کو عشر ادا کرنا پڑے. میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا اے معاذ تو یمن میں جا رہے، یمن والوں کو دیکھنا، ان کی زمینیں دو طرح کی ہوں گی. ایک زمین تو وہ ہوگی جو بارش سے سیراب ہوگی، ان سے 10واں حصہ لینا. وہ زمین جو ٹیوب ویل سے سیراب ہو ان سے 20واں حصہ لینا. یہ اصول ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول ہے عشر کے متعلق. اس لیے میرے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے عشر کی. ایک تو سارے کے ہاں یہ جو ہم لوگ ہیں زیادہ تر ہو سکتا ہے یہاں ایسے ہیں کہ جن کا ذمہ دارے سے تعلق ہی کوئی نہیں. آپ کہو گے مولوی صاحب آپ نے جمعے کا عنوان ایسا رکھا کہ جس سے متعلق ہمارے مسئلے پیش نہیں آتے. لیکن میرے دوستو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سے دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگوں کو ہم یہ عشر کے مسائل پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ بیچارے اپنی زمینوں سے عشر ادا کریں. ایک دفعہ خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر آپ زکوٰۃ صحیح دو، عشر صحیح دو تو دیکھنا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمانے. کتنے ذمہ دار پریشان ہیں، بھینسیں مر رہی، جانور مر رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے پیداوار نہیں آ رہی، کوئی کہتا ہے جناب کیا ہے اس کو بیماری لگ گئی، مصیبت لگ گئی. کتنا نقصان ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بندو اگر تم اللہ کی راہ میں ویسے ہی نکال دو تو اللہ کتنے بڑے نقصان سے تمہیں بچا لیں. قارون جو ہے نا، قارون آخری قصہ، قارون یہ ہے تو بنی اسرائیل میں سے تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ کہہ رہے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، باغی ہو گیا تھا اور منافق ہو کے ادھر سے ادھر فرعون کے پاس بھی جاتا، بنی اسرائیل کے پاس بھی آتا. تو اس قارون کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دے رکھی. کتنی بڑی
کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، ان سے اٹھائی نہیں جاتی۔ بعض علماء مفسرین نے اندازہ لگایا کہ کوئی 4000 سے زائد افراد ہوں گے جو ان کی چابیاں اٹھاتے ہوں گے، اندازہ ہے، کوئی عدد تو نہیں۔ بہرحال یہ بات تھوڑی ہے کہ کسی کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پیش آئے۔ تو اب میرے دوستو، یہ ایک دن قارون کو، جس کو اللہ نے اتنا مال دے رکھا تھا، اس کی قوم کا اس کے ساتھ ایک دن مکالمہ ہوا۔ اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اپنے مال پہ اکڑ نہیں، اترا نہیں، تکبر نہ کر اپنے مال پر۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ مال و دولت اکثر انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، عیاشی پہ کھڑا کر دیتا ہے، انسان اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، غریب کو غریب نہیں سمجھتا، مزدور کو مزدور نہیں سمجھتا، بیچاروں کے حقوق، کتنے لوگوں کے حقوق دھکے سے غصب کر جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دے رکھا ہو، تکبر سے بچو، اکڑنے سے بچو، غرور سے بچو۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا تفرح، اکڑ نہیں، ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ کہنے لگے اے قارون اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، جتنا تمہیں دنیا میں مال چاہیے اتنا تو لے لے، باقی یہ مال لگا کر آخرت کا حصہ تلاش کر لیں۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں کوئی پیسہ دے رکھا ہے تو ان پیسوں کے بدلے میں کوئی آخرت کی زندگی کا سکون تلاش کر لے، کوئی اپنی آخرت بنا لے، کوئی جنت بنا لے اپنی۔ تو نے سارا پیسہ کی دنیا داری پہ لگا دیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، آج بھی دو طبقے، ایک طبقہ کون سے جو کہتے ہیں او بھائی زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں زندگی تھوڑی سی ہے، انجوائے کر لو، عیاشی مار لو، لائف انجوائے، زندگی تھوڑی سی ہے، خوب کھاؤ پیو، مزے کی زندگی اڑاؤ۔ اور بھائیو اس دنیا میں عیاشی کون سی عیاشی ہے؟ یہاں نزلہ، زکام، کھانسی، بیمار، پھوڑا، پھنسی، سر میں درد، ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، نظر کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ، پیٹ میں درد، بیوی بیمار، بچے بیمار، گھر والے بیمار، کبھی رشتہ دار فوت ہو گیا، کبھی اماں کا جنازہ اٹھا رہے، کبھی ابا کا جنازہ اٹھا رہے، کبھی گھر میں کسی بچے کو کوئی تکلیف آ گئی، پریشانیوں پہ پریشانیاں، خود بخود دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی عیاشی کے لیے نہیں۔ یہاں عیاشی کوئی کرے بھی تو کب تک کرے گا؟ عیاشی اگر کرنی ہے تو عیاشی کی جگہ جنت ہے، جنت میں انجوائے ہی انجوائے ہے، عیاشی ہی عیاشی ہے۔ 4 بڑی نہریں جنت میں، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب خوب کھلی اللہ تعالیٰ نہریں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا شہد کی نہر صاف شفاف نہر ہے، دودھ کی نہر کبھی دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وہاں تمہیں پینے کے لیے اللہ تعالیٰ شراب دیں گے، شراب پیو۔ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں اللہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ جنت کیسی جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جس کا گارا مشک کا ہوگا، جس کے پتھر موتی کے ہوں گے۔ وہ جنت کیسی ہے جس میں رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ 4 نعمتیں جنتیوں کو دیں گے۔ تمہیں صحت ملے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندگی دے دی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوانی دے دی ہے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، تم خوش رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا۔ دنیا میں غم ہی غم ہے، عیاشی کی جگہ جنت ہے، رشتہ داروں سے ملاقات، دوستوں سے ملاقات، سب سے بڑھ کر صحابہ سے ملاقات، اللہ کے نبی کے یاروں سے ملاقات، اہل بیت سے ملاقات ہوگی۔ ان سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ میرے دوستو اس سے بھی بڑھ کر اللہ سارے جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اور جنت والو کیا میری اور نعمتیں چاہیے یا اللہ تیری اور کیا نعمت چاہیے؟ سبھی کچھ مل گیا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایک نعمت باقی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ دنیا میں مجھے مانگتے تھے،
میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی نماز میں، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے روتے تھے۔ آؤ آج پردے ہٹا دو، آج پردے ہٹا دو، آج میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرواؤں، آج جنتیوں کو اپنا دیدار کرو۔ اور میرے دوستو، ایک اعلان ہوگا، بہترین اعلان ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اے لوگو، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ ہے اصل جنت۔ یہاں دنیا میں عیاشی، یہاں دنیا میں پیسہ اڑا رہے ہو، کبھی شادیوں پہ اڑایا، کبھی مکانات پہ اڑایا، کبھی برینڈڈ کپڑے پہننے پہ اڑایا، کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے جوتے پہننے پہ اڑایا۔ مزے کی بات یہ ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے 50 لاکھ کا نہیں، 1 کروڑ کا جوڑا پہنو، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے پہنو۔ لیکن میرے دوستو، اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلہ میں غریبوں کو بھی دیکھو، میرے نبی کی تڑپتی ہوئی امت کو بھی دیکھو، پیاسے لوگوں کو بھی دیکھو، بجھے ہوئے چولہوں کو بھی آباد کرو، کسی کے چہرے پہ گرتے ہوئے آنسوں کو بھی صاف کرو، کسی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو بیچاری کی شادی کا بندوبست کرو، اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ بھی تو لینے کے طریقے ہیں۔ یہ فضائل اور مسائل کون بتائے گا؟ عشر اسی لیے ہے کہ تمہارے گھر میں پورے سال کی گندم جاری ہے، ماشاءاللہ پورا تم نے گھر میں ایک پورے سال کی گندم کا سٹاک رکھا ہوا ہے۔ بلکہ ابھی بھی کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں پرانی گندم پڑی ہے بیچنے والی، اس کا مطلب اتنی گندم جمع کر رکھی تھی کہ سال بھی چلا گیا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ختم۔ وہ وہی بات ہے نا جو لطیفہ قربانی پہ بھی ہم سناتے رہتے ہیں۔ کہتے ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس نے کہا مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں میرا بکرا پھر رہے لیکن بکرے کی ٹانگیں نہیں، جنت میں بکرے کی ٹانگیں نہیں۔ تو مولوی صاحب نے اس کو کیا بتایا؟ اس نے کہا بھائی تیرا خواب یہ بتاتا ہے کہ تیرا بکرا جو تو نے کھا لیا وہ تو جنت میں چلا گیا، ٹانگیں تو ابھی فریج میں پڑی ہوئی، اس لیے جب ٹانگیں لگیں گی نہیں تو جنت میں کیسے جائے؟ اور بھائی اللہ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے، 1 سال کا سٹاک کر لیا ہے، اس سے بھی اوپر لے گئے ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے سٹاکی ایسے ہیں جو مال کو اس نیت سے جمع کرتے ہیں گندم مہنگی ہو جائے، مہنگی ہو جائے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مہنگی ہو جائے، چینی والے چینی مہنگی ہو جائے، اور پھر ادھر آ کے کہتے ہیں مریم نواز نے نقصان کر دیا، نواز شریف نے نقصان کر دیا، عمران خان نے نقصان کر دیا، سیاستدانوں کو کوستے ہیں۔ سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں جو اپنے اپنے محلوں میں کوئی انڈا سٹاک کر کے بیٹھے، وہ صبح و شام یا اللہ انڈا مہنگا کر دے، چینی والے کہہ رہے ہیں یا اللہ چینی مہنگی کر دے، گندم والے کہہ رہے ہیں یا اللہ گندم مہنگی کر دے۔ امت کی خیر خواہی کہاں سے آئے؟ اس غریب عوام کا کون سوچے؟ اور بھائیو اللہ نے آپ کو جتنا دے رکھا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قوم نے کہا قارون جتنا تمہیں چاہیے لے لے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن جو باقی تمہیں دے رکھا ہے اللہ نے وہ تو غریبوں پہ خرچ کر دے۔ اور زمین پہ فساد نہ مچا کہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی میرے دوستو بات سننا، یہ قارون نے اس بات کو ٹھکرا دیا، ایک دن اپنے گھر سے نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتنے خزانے ہوں، یہاں تو کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں اس کی چال بدل جاتی، تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہو جس کے پاس اتنے بڑے خزانے ہوں اس کے تو سٹائل ہی جدا ہوتے ہیں۔ یہ زیب و زینت سے نکلا، چند غریب آدمی کھڑے دیکھ رہے تھے، دیکھ کے کہنے لگے کیا بات ہے قارون کی، کاش اتنے خزانے ہمارے پاس بھی ہوتے۔ ہمارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے فلانے پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، فلانے پہ اللہ کا بڑا فضل، فلان نے دی مولوی صاحب اللہ نے باہ پھڑ لی، وہ اللہ بھی بازو پکڑتے ہیں، فلان نے دی اللہ نے باہ پھڑ لی، فلان نے تے اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑیاں رحمتاں دے ہوتے کی ہویا کہ اللہ نے انہوں مال بہت دیتے۔ تو مال تو قارون کے پاس بھی بہت،
क्या कहोगे कि अल्लाह की बड़ी रहमतें थी कारून पर, अल्लाह ने कारून की बाह पढ़ ली। और भाई कारून के अल्लाह ने इतना माल दे रखा है और कारून जा रहे, लोग उसको देख के कह रहे हैं क्या बात है कारून के माल और दौलत की, काश हमारे पास भी होता। मैं कहता हूं आज हम इसी बीमारी का शिकार हैं। साइकिल वाले के पास से मोटरसाइकिल गुजरे, कहता काश मेरे पास बाइक होती। बाइक वाले के पास से गाड़ी गुजरे, काश मेरे पास गाड़ी होती। गाड़ी वाले के पास से मर्सिडीज गुजरे, कहता काश मर्सिडीज मेरे पास होती। काश इतनी गाड़ियां और होती, काश मेरे पास ये प्रोटोकॉल होता। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, पढ़ते हो रोजाना सूरतों में। अल्लाह कह रहे हैं गाफिल आदमी, तुझे इसी कसरत ने धोखे में डाल दिए। तूने आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में, आगे से आगे, उससे आगे, मैं इससे आगे, मैं उससे आगे, इसी चक्कर में आदमी दुनिया से चला जाता है। और भाइयों जितना अल्लाह ने दे रखा है इसी पे सब्र कर लो। कारून को देखा ना एक आदमी ने, वही जब देख के कहने लगा क्या बात है कारून की, काश इतना माल मेरे पास होता। फिर एक दिन क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, कारून ने एक औरत को तैयार किया कि तूने मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगानी है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे बातें कर रहे हैं, जो चोरी करे उसका हाथ काट दो, जो जिना करे उसकी गर्दन उतार दो। ये इस्लाम के अहकामात हैं, जो जिना करे उसकी गर्दन उतार दो। कारून कहने लगा अगर आपके बारे में कोई ये बात करे तो आप पे भी यही हुक्म लगे। आपने फरमाया हाँ हाँ, मेरे बारे में भी कोई बात करे तो भी ये हुक्म लगेगा। उसने इशारा किया, औरत खड़ी हो गई। मैं ये वाक्या पढ़ के सोचता हूँ कैसी उम्मत दुनिया में आई है। अगर आज कोई मौलवियों पे इश्काल करता है, मौलवियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को नहीं छोड़ा। पूरे कुरान में अल्लाह ने या मूसा या मूसा या मूसा 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 अल्लाह ने पूरे कुरान में कर दी। एक औरत तोहमत लगाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पे खड़ी हो गई। कौम औरत की तोहमत से मुतासिर होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को करीब बुलाया और करीब बुला के कहने लगे तुझे कसम है उस किताब की जो अल्लाह ने मुझ पे नाजिल की, तुझे कसम है उन रस्तों की जो अल्लाह ने फिरौन के सामने हमें बहरे कुल्ज़म में अता किए थे, सच सच बता। औरत कांपने लगी। उसने कहा मुझे कारून ने रिश्वत दी थी, मैं पैसे लेके आपके खिलाफ खड़ी हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। नबियों के जब हाथ उठ जाते हैं पलटा नहीं करते, हाथ उठ गए। या अल्लाह इस कारून बेईमान से मैं तंग आ चुका हूं। ये हाथ उठने थे, अल्लाह का अजाब आया। कैसा अजाब आया? अल्लाह ने कारून को जमीन में धंसाना शुरू कर दिया। उसके वो खजाने जिस पे वो अकड़ता था, जिस पे तकब्बुर करता था, क्या मेरे खजाने हैं, क्या मेरी बादशाहत है, जिसको देख के लोगों की रात टपकती थी, क्या चौधरी साहब का स्टाइल है, क्या लाइफ है चौधरी साहब की। अल्लाह ने सारे के सारे खजानों समेत कारून को जमीन में धंसा दी। अब वो लोग जिन्होंने कल ये कहा था काश हम भी कारून जैसे हो जाते, आज पता क्या कहने लगे? ये अपने पास से नहीं सुना रहा, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं कि आज क्या कह रहे हैं? कहने लगे या अल्लाह शुक्र है तेरा, तूने हमें कारून जैसा नहीं बनाया। शुक्र है तेरा, तूने हमें कारून जैसा नहीं बनाया। अगर आज हम भी कारून जैसे होते तो जिस तरह ये बेईमान जमीन में धस गया, आज हम भी जमीन में धसे हो चुके होते। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जिथे रखे चंगा ही रखे, जहां रखे बेहतर ही रखे। अगर तूने किसी को गरीब रखे, वो एक लतीफा मशहूर है हमारे उर्फ में, हकीकत तो अल्लाह जानते हैं। वो कहते नहर के किनारे एक आदमी खड़ा था ना, उसके बेचारे के दोनों बाजू नहीं थे, आंखें नहीं थी। किस लतीफा बनाया समझाने वाले ने, समझने के लिए अच्छा है। उसने कहा या अल्लाह ये सारे बच्चे नहर में नहा रहे हैं, ये बेचारा किनारे पे खड़ा है, आंखें भी नहीं, बाजू भी नहीं, नहा भी नहीं रहा। या अल्लाह इसको बाजू दे दे। अल्लाह ने उसको बाजू दिए, आंखें दी। थोड़ी देर तक उसने देखा कि वो छलांग मार के सारे बच्चों को नहर में गोते दे रहे। फिर उसने कहा या अल्लाह इनू तू जिथे रखे सी उत्थे ही चंगा सी। अल्लाह ने अगर हमें गरीब रखे, दरमियाना रखे, तो हमारी औकात यही थी
हम इसी काबिल थे। हो सकते है अगर हमारे पास बहुत पैसा होता, हम वजारत सदारत पे होते, बड़े ओहदे वाले होते, तो कहीं सरकश हो जाते, कहीं शैतान हो जाते, हो सकता है कारून के रास्ते पे चले जाते। या अल्लाह तेरा शुक्र है जहाँ है वही ठीक है। या अल्लाह बस हमें परेशानियों से बचा। इसलिए भाइयों, जहाँ अल्लाह ने रखा है वही अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जो जुमे में मैंने पूरा तफसील से बयान किया, बीच में शुरू में सारे मसाइल दोहराए, बहुत से भाई आए हैं, 1 मिनट में फिर दोहरा देता हूँ कि जिम्मेदार भाई अपनी ज़मीनों की पैदावार का उशर अदा करो। उशर अदा करने का आसान तरीका ये है कि 20वां हिस्सा दो। कुल पैदावार जितनी है बगैर खर्चे निकाले हुए, उस पैदावार में से 20वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालो। उशर सिर्फ गंदम पे नहीं है, पूरे साल में जितनी फसलें आपके घर में आती हैं, आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, हर फसल पर उशर अदा करना है। उशर के लिए ज़रूरी नहीं पैदावार दो, आप उशर निकालने के लिए पैसे भी दे सकते हैं। उशर के हकदार वही हैं जो ज़कात के हकदार हैं। जिनको ज़कात लगती है उन्हीं को उशर लगता है। व आखिरु दावाना।